بزرگان محترم، کل کا جو دن ہے یا کہہ لیجئے کہ آج مغرب کے بعد وہ ہے عید الاضحیٰ۔ مجھے کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بارے میں مروی ہے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاک ارشادات۔ اس تعلق سے اولاً شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک فارسی کلام ہے، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کہ حدیث کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کا درجہ یہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ آج کا جو موجودہ دور ہے ان میں کچھ لوگ اور کچھ اذہان ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو تو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حدیث پاک پر جیسا ایمان ہونا چاہیے اور جیسا بلیو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ بعض تو کھلے طور پر انکار کرتے ہیں اور بعض دبے الفاظ ہیں، یعنی صاف صاف انکار نہیں کریں گے کہ ہم حدیث پاک کو نہیں مانتے، بلکہ دبے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، ایمان ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر، ورنہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال اس کو کتنے بہتر طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ فارسی میں ہے، اقبال نے لکھا ہے، اللہ مرحوم کو جزائے خیر عطا کرے۔ وہ لکھتے ہیں، قلب مومن را کتابش قوتس، قلب مومن را کتابش قوتس، حکمتش حبل الوریدی ملتست۔ اللہ اکبر، یہ ہے جو دوسرے نمبر پہ بات کہی، اور قرآن کریم کا ایک جملہ اٹھایا ہے، حبل الورید، اس سے جو ہے وہ تعبیر کی ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ قلب مومن را کتابش قوتس، حکمتش حبل الوریدی ملتش، اور آگے کہتے ہیں دامنش از دست دادن مردنست، دامنش از دست دادن مردنش، چون گل از باد خزاں افسردنست۔ اللہ اکبر ہے۔ اس کے قریب ایک اردو کے شاعر نے اسی بات کو منظوم بیان کیا ہے، تو پہلے میں وہ بیان کر دوں پھر اس کا مفہوم سمجھاؤں، چونکہ یہ ذرا آسان ہے۔ اردو کا شاعر لکھتا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ بڑی گہری بات کہی ہے کہ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، یعنی کوئی شک نہیں اس بات میں کہ تیری روح کو سکون ملے گا۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ کرب کہتے ہیں مصیبت کو، بے چینی کو، دکھ کو، درد کو، غم کو، پین کو۔ یہ اس کربلا جو ہے نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ یہی ہے
تو بعضوں نے کہا ہے، لکھا ہے، ایون حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فقیہ الامت میں بھی ہے کہ جب یہ نام سنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اصحاب نے کربلا، تو فرمایا کہ حضرت نام کا مفہوم ہی اچھا نہیں، تو نہیں جانا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دریاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں تو دونوں باتیں جمع ہے، کرب بھی ہیں اور بلا بھی ہے، کرب بلا۔ تو شاعر کہتا ہے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہاں، جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ، جینے کا انداز، جینے کا طور و طریق، یہ اگر سیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اقبال کی سنو۔ قلب مومن را کتابش قوتش، علامہ اقبال علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ مومن کے دل کو قرآن کریم سے قوت ملتی ہے، یعنی اگر ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو بلیو ہے، جو مانیتا ہے، جو بھروسہ ہے، اس کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کریم سے واسطہ رکھنا پڑے گا۔ صرف چومنا نہیں ہے ادب اور عظمت سے، وہ بھی اچھی چیز ہے، پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ ایمان کس سے اسٹرانگ ہوگا؟ ارے بولو، قرآن کریم سے۔ اور آگے کہتے ہیں حکمتش حبل الوریدی ملتس، حکمت اس سے مراد ہے یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، حضرت کے فرمودات۔ فرمایا کہ اس کی مثال ملت کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے شہرک کی ہے۔ کس کی ہے؟ شہرک۔ شہرک جانتے ہو نا؟ بعضوں نے تو عجیب بات لکھی، انسانی بدن میں ایک رگ ہیں یا کئی رگیں ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، کئی رگیں ہیں نا؟ ہاں، انسانی بدن میں کئی رگیں ہیں۔ تو بعضوں نے لکھا کہ دراصل اس کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ یہ شہ رگ نہیں ہے، یہ شاہ رگ ہے۔ شاہ کا معنی کیا؟ بڑا نہیں، بادشاہ ہے۔ شاہ کا معنی کیا؟ کہ بڑا تو خاندان کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ بادشاہ تو نہیں ہو گیا، تو بادشاہ۔ تو شاہ رگ یعنی تمام رگوں کی کیا ہے؟ سردار، بادشاہ۔ اس لیے اس رگ کو شاہ رگ کہتے ہیں اور شہرگ بھی کہتے ہیں۔ یہ دراصل کہتے ہیں کہ خون کی نالی ہے گردن میں، اور یہ خون کی سپلائی پورے بدن میں کرتی ہے۔ تو اگر شہرگ، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ اگر ڈیمیج ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو آدمی کا کام کیا ہو جاتا ہے؟ تمام ہو جاتا ہے۔ گویا زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ شہرگ پر ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ دلوں کی ہر دھڑکن، دلوں کی ہر دھڑکن، ہر سانس کا آنا اور جانا، یہ کس پر موقوف ہے؟ شہرگ کے اوپر موقوف ہے۔ اور کتنی پیاری بات لکھی ہے، کہاں کہ انسان جو روتا ہے اور اس کے آنسو گرتے ہیں آنکھوں سے، آنسو ابھی آنکھ سے باہر نہیں نکلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جان جاتی ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ آنسو کیوں نکل رہا ہے۔ الفاظ ابھی بنے نہیں،
الفاظ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے جو احساسات ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ الفاظ کیا کام دیتے ہیں کہ میری فیلنگ کیا ہے، میرے احساسات کیا ہے، آپ کی فیلنگ، آپ کے احساسات کیا ہے، اس کو کون بیان کرتا ہے؟ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ الفاظ کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے الفاظ ابھی بنے اور اس کا جو احساس ہے اس کو اللہ کی ذات الفاظ بننے سے پہلے محسوس کر لے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے یا تو اچھی نیت ہوگی یا بری نیت ہوگی، ابھی وہ کام انسان انجام نہیں دیتا، اللہ رب العزت کی ذات اس کی نیت پر واقف ہو جاتی ہے، اس راز کو جان لیتی ہے۔ ہاں، اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز۔ ابھی میں نے اصل بات کہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، 26واں پارہ سورہ قاف، اس کا دوسرا رکوع، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ میری پروڈکٹ ہے، یہ میں نے اس کو بنایا ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ اس کے دلوں پر اور دماغ میں جو کچھ گزرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے واقف ہوتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان میں ہوں، آپ ہے، ہماری باڈی میں ہم سے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ شہرگ ہے۔ کیا ہے؟ شہرگ ہے۔ انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ کلوز اور قریب اور نزدیک یہ شہرگ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، میں تم سے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سمجھ آیا فرق؟ ہمارے سب سے قریب کیا؟ شہرگ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو شہرگ تم سے سب سے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب میں ہوں۔ جب میں ہوں تو میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے الفاظ، اس کے پیچھے جو احساسات ہیں میں اسے جانتا ہوں۔ تم کیوں روتے ہو؟ میں رونے کا سبب یہ جانتا ہوں۔ ہر مرتبہ رونے والا سچا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ برادران یوسف بھی وہی کام کرتے ہیں۔ برادران یوسف کے آنسو مگرمچھ کے آنسو سے، مگرمچھ وہ تو پانی میں رہتا ہے، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے تو کوئی تھوڑی کہے گا کہ وہ رو رہا ہے، وہ تو کیا ہے؟ پانی میں رہ رہا ہے، تو وہ وہی اسی لیے کہتے ہیں کہ مگرمچھ کے آنسو۔ خیر، اب سمجھو، اقبال نے بڑی گہری بات کہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہ فاروق بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا کوئی جاننے والا ہے کہ مول صاحب وہ حدیث کو نہیں مانتا، روایت کو نہیں مانتا، صحیح ہے نا، وہ نہیں مانتا۔ تو مجھے کہنے لگے فاروق بھائی کہ مول صاحب تمہیں کوئی بیان کرو، پر پرابلم ہوتا ہے خبر આપણે તો આવીને બધા કે મોલ સાહેબ ફલાણો પ્રોબ્લેમ છે બયાન કરો। હવે જીને પ્રોબ્લેમ હોય તે તો હોય નહીં था। समझ में आ रहा है? किसको सुनाएंगे? हैं? किसको सुनाएंगे? تو وہ تو جو ہے ہوتا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت مولانا شامزئی، مولانا کیا نام ہے وہ، نظام الدین شامزئی ان کی سرنیم ہے، میں نام بھول رہا ہوں۔ تو وہ شامزئی فرماتے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں علماء کو کہ انقلاب لاؤ، علاقے میں انقلاب لاؤ، ملک میں انقلاب لاؤ۔ فرمایا ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ ہم بیان کرنے بیٹھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ہمارے سامنے یا تو نابالغ ہوتے ہیں یا پھر وہ جو ریٹائر ہو چکے اور انقلاب ہمیشہ نوجوانوں سے آیا کرتا ہے۔ انقلاب کون لاتا ہے؟
نوجوان جو ہے لاتا ہے، تو کہا کہ نوجوان تو ہوتے ہی نہیں ہمارے پاس، اکا دکا ہوتے، اللہ ماشاء اللہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ خیر، تو سن لیجئے، یہ فتنہ ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، بن ہی نہیں سکتا ایمان انسان کا۔ دیکھیں، نماز میں اور آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت کیا 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے اگر کوئی حدیث پاک کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا۔ روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا ایک بھی، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے وہ نہیں اس کو پتہ چل سکتا، حج کیسے کرنا ہے اس کو نہیں پتہ چلے گا اگر اس کا ایمان کس پر نہیں ہوگا؟ حدیث پاک پر نہیں ہوگا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کا بڑا پیارا ملفوظ ہے۔ حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم شریعت کا وہ ماخذ ہے جس سے شریعت نکلتی ہے۔ شریعت اس سے کیا کرتی ہے؟ نکلتی ہے۔ کس سے نکلتی ہے؟ ارے بولیے، قرآن کریم سے شریعت نکلتی ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ حدیث پاک سے شریعت بنتی ہے۔ ایک ہے نکلنا اور ایک ہے بننا، دونوں میں فرق ہے نا، کہ چیز نکلے گی اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بنے گی۔ تو فرمایا قرآن کریم سے نکلتی ہے، حدیث پاک سے بنتی ہے اور فقہ سے پھیلتی ہے۔ تو ضروری ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا، وقت اسی میں نکل جائے گا، خالی اشارہ کر دیا کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے، دلائل قرآن کریم سے بھی ہے، لیکن ابھی میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا۔ آگے کیا کہا وہ آپ سنیے۔ اقبال کہتے ہیں اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نہیں مانا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، حضور کا دامن پکڑ کر نہیں رکھا، حضور کا دامن چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ دامنش از دست دادن مردنست۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی نے چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ بظاہر زندہ ہے لیکن ایمانی طور پر وہ مردہ ہو چکا ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی نے چھوڑ دیا۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ نوبت پیش نہ آئے، آمین۔ آگے مثال دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ چوں گل از باد خزاں افسردنست۔ باغ میں پھول کب کھلتے ہیں؟ ارے صبح تو کھلتے ہی ہے، لیکن ہاں جزاک اللہ، کئی موسم ہوتے ہیں نا، موسم بہار ہو، ایک ہے موسم بہار، اس وقت کیا ہے؟ باغ اور گلشن ہوتا ہے پر بہار، تو اسی کو اسی لیے کہتے ہیں موسم بہار، تو گل پھول یہ جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ ایک موسم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ موسم خزاں، ہاں پتجھڑ کا موسم۔ تو اس وقت کیا ہوتی ہے کہ جو خزاں کی ہوا ہے، موسم خزاں جو ہوتا ہے وہ ہوا پھول کو اور گل کو کھلنے نہیں دیتی، کھلا ہوا پھول اور کلی جو ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مرجھا جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں رکھا، تم صرف اونلی اور اونلی کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، فرمایا کہ تمہاری حیثیت پھر کیا ہے؟ مردہ ہے، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اب اپنی اصلی گفتگو شروع کرتے ہیں، چونکہ میں جو سنانے والا ہوں وہ ساری احادیث ہے، تو اس لیے آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنائے گئے؟ 40 سال کے بعد۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال حیات رہے، 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ کچھ احکام اسلام کے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہاں عطا فرمائے؟ مکہ مکرمہ، وہاں فرض کیے، واجب کیے، اور کچھ مدینہ منورہ۔ خلاصے کے طور پر علماء نے یہ لکھا
کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر انفرادی اعمال انجام دیے جاتے تھے. کیسے؟ انفرادی. اور اجتماعی زندگی کا آغاز اسلام کی مدینہ منورہ سے ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ اجتماعی زندگی کا آغاز یہ مدینہ منورہ سے ہوتا ہے. صحابہ کرام 13 سالہ مکی دور میں مظلوم تھے، مغلوب تھے، اور 10 سالہ جو مدنی دور ہے اس میں اپوزٹ ہو گیا کہ وہ غالب آ گئے. اسلام کا آغاز، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا ہے، اور مشن میں مضبوطی اور طاقت اور اس کی تکمیل کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. اب روایت سنو. یہ جو کل ہم عید منائیں گے یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھی. مکہ مکرمہ میں عید نہیں منائی جاتی تھی. جس طرح ہم جو ہیں وہ منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، وہ سیلیبریشن نہیں ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں. یہ کب شروع ہوا ہے؟ مدینہ منورہ میں. دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلَعَبُونَ فِيهِمَا قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. کیا مفہوم ہے اس کا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور انہی کی ایک بات یاد آئی جو ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. وہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال کیا، تو مدینہ منورہ کی ہر چیز پہ تاریکی چھا گئی. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مفہوم سنا کر اور ملفوظ سنا کر یہ شعر پڑھتے تھے کہ شاعر نے تو اپنی محبوبہ کے لیے کہا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وقت 2 گزرے ہیں مجھ پر زندگی میں بہت کٹھن. وقت 2 گزرے ہیں مجھ پر زندگی میں بہت کٹھن، ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد. ہاں، تو فرمایا کہ ہم مسلمان تھے لیکن جو زمانے جاہلیت میں کھیل کرتے تھے ہم کھیل کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں، خود حدیث میں لفظ موجود ہے کہ کنّا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم زمانے جاہلیت سے اسی طریقے سے تہوار مناتے ہیں، اجوڑی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کو بدل دیا اور اس کی جگہ 2 تہوار مزید عطا فرمائے. کیا؟ ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ. یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، انشاءاللہ میں 10 منٹ میں گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون چھاپتے ہیں، لوگ اول فول بیان جو ہیں وہ بکتے ہیں. پھر کیا ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا پر ایک جنبش شروع ہوتی ہے کہ بھائی فلاں چیز بائیکاٹ کرو، فلاں چیز بائیکاٹ کرو، فلاں ڈرنک، میں نام نہیں لے رہا کہ فلاں ڈرنک نہیں پینے ہیں، یا ہمارے مظلوم بھائیوں پر حملہ ہو رہا ہے تو فلاں ڈرنک جو ہیں وہ نہیں لینا. ایمانی غیرت ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو کچھ دن تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ پاتے، تھوڑے دنوں بعد پھر واپس. کیوں؟ فرمایا یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور یہ روایت ایسے موقع پر ایک پیغام دے رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم کتنے تہوار مناتے؟ 2. تو حضور نے یہ تو فرمایا کہ اب نہیں منانا، اب انجام نہیں دینا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب تم کو تہوار منانے ہی نہیں ہے، سیلیبریشن ہے ہی نہیں، سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے. نہیں،
فرمایا اس کی جگہ واپس کتنے تہوار عطا کیے؟ ذرا غور کرنا، 2 منانے سے روکا تہوار، تو اس کی جگہ پر کتنے تہوار دیے؟ 2 تہوار دیے۔ کیوں؟ آپ کو کوئی بدل دینا پڑے گا، کیا بولتے ہیں آلٹرنیٹو، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو جیسا میں اور آپ اس میں بھی داخل ہوں، آپ کا نہیں پتہ، ہم فلاں ڈرنک کچھ دن چھوڑتے ہیں، فلاں کریپس کچھ دن چھوڑتے ہیں، کچھ عرصے بعد واپس خریدنا اور کھانا اور پینا شروع۔ کیوں؟ آلٹرنیٹو نہیں دیا گیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلٹرنیٹو دیا ہے۔ اگر وہ دو گے تو جس سے روکا ہے اس سے آدمی کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا تو کام نہیں ہے، جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں، جو سیاست میں ہیں، ان کا کام ہے، اور جو تجار ہے، جو بڑے تاجر ہیں، ان کا کام ہے کہ جو مارکیٹ میں جو ڈرنک ہے، جو مشروب ہے، جو کرسپ ہے، جو کھانا پینا ہے، تو ٹھیک ویسا ہی پروڈکٹ کیا ہے مارکیٹ میں لائے، لوگوں کو پہنچائے امانت دارانہ طور پر، تو 100% عمل ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ دنوں بعد پھر ختم۔ تو خیر 2 تہوار ہمیں عطا ہوئے، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف الحدیث میں اس روایت کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم اور خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک بات مجھے اور آپ کو گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ اسلام میں صرف اور صرف کتنے تہوار ہیں، کتنی عیدیں ہیں؟ 2 ہیں۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ کچھ لوگ محرم، سفر اور اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ہاں، اس میں بھی کیا مناتے ہیں نا؟ ہاں، ارے آپ نام بولو، میری مائک پہ بات جائے گی، آپ کی نہیں جائے گی، آپ بولو۔ ہاں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف یہ 2 عیدیں سالانہ ہیں۔ ہاں، روایت میں ہفتہ واری عید بھی ہے، بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ جمعہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کی کیا ہے؟ ہفتہ واری عید ہے، لیکن سالانہ عیدیں وہ صرف 2 ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں لوگ نام دے دے، یہ ساری رسومات یا خرافات ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں، تو ایک تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ عیدین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے؟ جلدی بولو، مدینہ منورہ سے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کسی چیز سے روکنا ہے تو اس کا کیا دینا پڑے گا؟ ہاں، چلو اب آگے چلو۔ دوسری بات، آئندہ کل، یہ بھی حدیث ہے، اب وقت ہے نہیں میرے پاس کہ میں وہ حدیثیں بھی آپ کو سناؤں، لیکن حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما او کما قال۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دونوں عیدوں میں دیکھا، نہ اس سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ تو کل کے لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، کل عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھنا یہ مشروع نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد جو پہلی عید کی نماز میں شریک ہوں گے تو وہ کیا ہے، بیٹھے رہیں گے، یاسین شریف پڑھیں گے، بیان ہوگا، اور اس کے بعد اگر وقت مکروہ ختم ہو گیا تو کسی کو کھڑے نہیں ہو جانا ہے کہ چلو میں 2 رکعت کیا پڑھ لوں، عام نفل نماز پڑھ لوں یا اشراق کی نماز پڑھ لوں۔ کل اشراق بھی نہیں پڑھ سکتے، چونکہ اشراق بھی نفل ہے، یا عام نفل بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ عید کی نماز نہ ہو جائے۔ یہی کس میں ہے؟ عید الفطر میں بھی یہی حکم ہے، اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی جو ہے وہ یہی حکم ہے۔ اچھا، اب لوگ پوچھتے ہیں گھروں پہ عورتیں پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، کہ وہ تو عید کی نماز میں شریک نہیں ہوگی؟ تو فقہا نے لکھا کہ نہیں، عورتیں بھی گھروں پر جب تک علاقے کی کسی ایک مسجد میں عید کی نماز یا مسجد کے باہر کہیں کوئی انتظام کیا گیا ہے نہیں ہو گئی، وہاں تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہماری ہی مسجد میں ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کیزن روڈ پر اس کی رہائش ہے، کیزن روڈ میں ابھی نماز نہیں ہوئی،
لیکن قریب میں مصلی ہے یا کہیں نماز ہو گئی ہے اور کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. سمجھ آیا کہ ایک جگہ ضروری ہے. جیسے اذان کا مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی کو کہیں جانا ہے سفر میں یا کوئی اور کام ہے, ابھی مسجد کی اذان نہیں ہوئی جو اس کی لوکل مسجد ہے, لیکن علاقے کی دوسری مسجد ہے وہاں اذان ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اب کیا کر لے, پڑھ لے. ویسے اذان نہیں ہوئی تب بھی نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ لکھا کہ اگر اتنی زیادہ جلدی نہ ہو, اذان کا انتظار کر سکتا ہو تو اذان ہو جانے دے, اس کے بعد کیا پڑھے, نماز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے, نماز کو جو ہے پڑھا جائے. تو یہ مسئلہ یاد رکھے کہ کل میں, آپ اور گھر میں عورتیں بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتی, اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتی. کب تک؟ جب تک کہ عید الاضحیٰ کی نماز نہ ہو جائے. ایسا کیوں؟ وائی. تو ترکیسر میں ہمارے ایک بزرگ نے سال ہا سال تدریسی خدمت انجام دی, جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جانتے ہوں گے, اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے اس کو ایک انڈیا کے اعتبار سے مثال سے سمجھایا. انڈیا کے اعتبار سے, انڈیا میں جو ٹرین کا سسٹم اور نظام ہے تو مختلف ٹرینیں چلتی ہے. ایک لوکل ٹرین ہوتی ہے, دوسری کیا ہے, فاسٹ ہوتی ہے, تیسری سپر فاسٹ ہوتی ہے. سپر فاسٹ جیسے راجدھانی ہیں, تو سپر فاسٹ ٹرین آنے والی ہوتی ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے کوئی لوکل ٹرین نہیں گزر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوکل ٹرین نہیں گزری. اچھا, وہ گزر جائے گی سپر فاسٹ ٹرین, اس کے بعد بھی کچھ وقت کے لیے لوکل ٹرین نہیں گزرتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سپر فاسٹ ٹرین کو گزارنا ہو تو لوکل ٹرین نہیں گزر سکتی. عید کی نماز سپر فاسٹ ہے اور اشراق کی نماز اور نفل نماز لوکل ہے, اس لیے وہ اس سے پہلے نہیں گزر سکتی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ اس سے پہلے کیا ہے, نہیں گزر سکتی. آخری بات آج کی, ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, دونوں عیدوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تھے تو کچھ میٹھی چیز کھا کر نکلتے تھے. کھجور, میٹھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھاتے تھے اور اس کے بعد کیا ہے, نکلتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھاتے تھے, بغیر کچھ کھائے سیدھے عید کی. اچھا, اب آپ سمجھیں, ہمارے یہاں تو کل جو لوگ فجر میں آئیں گے وہ عید پڑھ کے ہی جائیں گے, تو ان کو اس پہ عمل کرنا ہو تو پھر یا تو پہلے سے کچھ کھا کے آئے اور فجر سے پہلے کھا لے, یا حضور عید سے پہلے ہی عمل کرتے تھے عید الفطر میں, تو جیب میں کیا رکھ لے, کھجور وغیرہ رکھ لے. اچھا, دونوں کی نماز میں بھی اسی وجہ سے فرق ہے. جیسے کھانے کا فرق ہے کہ عید الفطر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر, یعنی کھانا نہیں پیٹ بھر کر, کھجور یا میٹھی چیز, اور عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھاتے. دونوں کے نماز کے ٹائمنگ میں, وقت میں بھی فرق ہے, یاد رکھو. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے, مفہوم یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ ہم عید کی نماز بہت دیر سے ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ عید کی نماز دیر سے ادا نہیں کرنی. کیوں؟ ہمارے پاس روایت ہے, احادیث میں کیا ہے, حضور کا طور و طریق موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کب ادا کرتے تھے, عید الاضحیٰ کب ادا کرتے تھے. میں خالی ایک لفظ آپ کو بتاؤں گا, رمح, رمح اور رمحین, را میم اور ہا, جیسے حرم شریف اور حرمین شریفین, یہ تثنیہ ہو گیا, حرمین اور حرم. اسی طریقے سے رمح اور رمحین. رمح کا معنی ہوتا ہے نیزہ, نیزہ جانتے ہو نا, ہیں, ہاں, نیزہ. تو صحابی فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ادا کرتے تھے, رمحین, جب سورج نکل کر 2 نیزے کے برابر ہو جاتا تھا. 2 نیزے آسانی کے لیے, سورج جب نکلتا ہے تو ہم اس سے آنکھ نہیں ملا سکتے, ہے نا, نہیں ملا سکتے نا, اتنی تپش جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. اسی کو, اور جب ڈوبتا ہے یا کچھ دیر کے بعد کیا حالت ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کتنے ناداں ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور, کتنے ناداں ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور, ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈوبتے دیکھا ہے. اس لیے کرسی مل جائے,
پاور مل جائے, محتمم بن جائے, متولی بن جائے, یا امام بن جائے, کیا ہے, یا مینیجر بن جائے, یا اس سے آگے, تو کیا ہے, اپنی اوقات میں رہنے کا. ہاں, سب پہ اچھے برے دن سب کا وقت آتا ہے. اور ہمارے لیے تو حضور کی زندگی, مکہ کو فتح کیا ہے اور حضور کو وہاں سے نکالا گیا. حدیث میں کیا کیفیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ کا کجاوا, میری طرف دیکھو, حضور کے ہاتھ میں سارا پاور آ گیا. وہ لوگ کانپ رہے ہیں مکہ والے کہ ہم نے کیا ظلم و ستم کیا ہے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میری طرف دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یوں تھی. تھوڑی کس سے لگائی تھی, کجاوے سے. نگاہیں نیچی تھی, عاجزی تھی, انکساری تھی. ہاں, یہ سنت نبوی ہے. پاور مل جائے آدمی اوقات سے باہر نہ جائے, اور پاور اور عہدہ مل جائے اوقات سے باہر جائے فرعونیت. انا ربکم الاعلیٰ جب اس کو مل گیا. ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. دولت بھی جب نئی نئی آتی ہے تو آدمی میں کیا آ جاتا ہے, غرور اور تکبر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سورج پہ نگاہ جم سکے تو صحابی فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز کب ادا کرتے تھے, جب 2 نیزے کے برابر سورج اوپر آ جائے, یعنی اس پہ نگاہ جم سکے. علماء نے اس میں لکھا کہ یہ تقریباً 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ. کتنا مکروہ وقت ختم ہوا, سورج طلوع ہوا, مکروہ وقت ہے وہ ختم ہوا, اس کی کتنے منٹ, 20 کم سے کم, زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. اس کے بعد کون سی نماز پڑھ لینے کی, عید الاضحیٰ کی یا فطرہ کی, عید الفطر کی. عید الاضحیٰ اس سے جلدی, وہاں 20 منٹ ہے, یہاں 10 منٹ. وہاں اگر ہم نے عید الفطر میں آدھا گھنٹہ لیا تو یہاں 15 منٹ. تو عید الاضحیٰ کی نماز ہمیشہ عید الفطر سے پہلے ہوگی, یہ حدیث بتا رہی ہے. صحابی فرما رہے ہیں کہ 1 نیزہ, عید الاضحیٰ میں کتنا, 1 نیزہ, اور عید الفطر میں, یا میں نے الٹا کر دیا, ہاں 2 نیزے. عید الفطر میں کیا ہے, 2 نیزے. کیوں, اب اس کی وجہ سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں تو کھا کر آتے تھے کہ 29 یا 30 دن تک روزے رکھنا یہ اللہ کا حکم تھا, اور عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کی طرف سے وہ ضیافت اور مہمانی کا دن ہے. تو گویا مومن گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ میں ابھی کھا کر جاتا ہوں کہ کل روزہ رکھنا عبادت تھا تو آج نہ رکھنا عبادت ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے حضور کھا کر جاتے تھے عملاً کہ میں ابھی صبح سے بتا رہا ہوں کہ میرا روزہ نہیں ہے, آپ کی مہمانی ہے اور آپ کی مہمان نوازی, تو اس کے لیے کیا ہے, دیر نہیں کرنی چاہیے. عید الاضحیٰ اس میں نماز جلدی پڑھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر نہیں نکلتے تھے. کیوں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی کا دن ہے, لیکن اس دن مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے اپنے منہ میں رکھے, کچھ نہ کھائے اس دن. دیکھیں, میں فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے سنت بھی نہیں کہا. ہاں, میرے جملے کو پکڑنا مت, اور پکڑنا تو صحیح پکڑنا. کیا ہے مستحب, مستحب کا معنی کرو تو ثواب, نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. سمجھ آیا؟ اب یہاں مستحب ہو تو اب سلوٹر ہاؤس میں سے آئے گا کب, تو آپ کو کب تک بھوکا رہنا پڑے گا, ظہر تک, عصر تک, اپ ٹو یو ہیں. آپ کو رہنا ہے اور حضور کے طریق پہ عمل کرنا ہے تو آج خوب کھا لو اور رہو پھر بھوکے کل تک, جب تک کیا ہے قربانی کا گوشت نہ آ جائے. اللہ جزائے خیر دے, انصاری صاحب ہوتے تھے, اتنا بھوکا نہیں رہنا پڑتا. ان کے یہاں نماز پڑھ کے جاؤ اور کچھ دیر میں کیا ہے تیار ہوتا تھا, ہے نا. ہاں, تو اس لیے کوشش کرو کہ عید الاضحیٰ میں کچھ نہ کھاؤ جب تک قربانی کا گوشت نہ کھا لو. ٹھیک ہے, مزیدار واقعہ سنا کر, اور کتنی اہمیت ہوتی تھی حضور کے ارشادات کی ہمارے اکابر کی نظروں میں. اللہ کرے اس کا ایک ذرہ مجھے آپ کو نصیب ہو جائے. گفتگو ختم کرتا ہوں. جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں فضائل میں, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ, محسن برطانیہ جنہیں میں کہتا ہوں, حضرت مولانا محمد یوسف موطالعہ صاحب نور اللہ مرکزہ. حضرت نے جب اس ملک میں آئے تو اس وقت شروع میں جب آئے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے اطاعت رسول.
کتاب کا نام کیا ہے؟ اطاعت رسول. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 257. اس پہ حضرت نے لکھا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے کہ میرے حضرت یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید الفطر میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہیں کھاتے تھے. عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ خود کی قربانی کیا ہو جاتی تھی؟ قربان ہو جاتی تھی تو سب سے پہلے حضرت اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے اپنی قربانی. تو حضرت کچھ نہیں کھاتے تھے کہ بھائی جانور قربان. اور ہمارے انڈیا میں تو یہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے آئے اور قبرستان گئے اور آ کر کیا ہے جانور قربان کر دیا. فرمایا ہے کہ حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی اور چائے بہت پیتے تھے. تو فرمایا کہ حضرت عید الاضحیٰ میں کھاتے تو کچھ نہیں تھے لیکن پان چباتے تھے اور چائے پیتے تھے. ہاں ابھی قربانی نہیں ہوئی ہے. تو کہاں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مظاہر علوم سہارنپور کے بڑے مفتی حضرت مولانا سید احمد صاحب اجڑاڑوی نور اللہ مرکدہ، جن کی کتاب احکام الحج، تو وہ تشریف لائے اور حضرت کیا ہے پان بھی کھا رہے تھے چائے بھی پی رہے تھے اور عید الاضحیٰ کا دن تھا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت سنت مستحب یہ ہے آج کے دن کہ بھائی عید الاضحیٰ میں کچھ کھایا اور پیا نہ جائے جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے. اور آج کے دن جانور، حضرت نے فرمایا کہ میں تو جیسے ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری فرماتے تھے، میں حضرت کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا، عثمان چچا کاپڑیا حضرت مولانا وہ تشریف لائے اور تمباکو والا پان کھاتے تھے مفتی صاحب. تو عثمان چچا نے فرمایا کہ حضرت یہ تمباکو جو ہے نا نقصان کرتا ہے، آپ کو نہیں کھانا چاہیے تمباکو. تو حضرت نے فرمایا وہ عادت تھی نا، وہ دھیرے سے منڈی اٹھے تو سمجھ جانے کا کہ وہ چھگو کہ اسٹیڈیم نہ باہر ہے. ہاں تو دھیرے سے منڈی نیچے سے اوپر کی اور کہا کہ عثمان چچا آپ کو غلط فہمی ہے، میں کہاں تمباکو کھاتا ہوں، میں تو چباتا ہوں. یا فرمایا کہ میں تو تھوکتا ہوں، میں کیا کھاتا ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں. خیر، تو فرمایا کہ حضرت آج کے دن چائے نہیں پی سکتے، پان نہیں کھا سکتے، قربانی کا جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہی ہے، مستحب یہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی چائے کوئی کھانے میں تھوڑی داخل ہے، پان کوئی کھانے میں تھوڑی داخل ہے. تو جواباً مفتی سعید احمد صاحب نے فرمایا کہ نہیں حضرت یہ داخل ہے. جب وہ چلے گئے حضرت نے فرمایا میری رائے اب بھی یہی ہے کہ چائے اور پان کھانے پینے میں داخل نہیں ہے. لیکن ایک بڑے مفتی صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، صاحب علم نے، اب اگر میں نہیں اس پہ عمل کروں گا تو سب کے نزدیک عمل نہیں ہوگا، اور اگر میں چائے اور پان بند کر دوں گا تو سب کے قول پہ کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا. اور ان کی جو رائے ہے اس کے مطابق اگر میں نے چائے پی لی، پان چبا لیا تو مجھے مستحب کا ثواب نہیں ملے گا، مجھے مستحب کا ثواب سب کے نزدیک ملے. فرمایا کہ حضرت شیخ نے اس کے بعد سے لے کر، اگرچہ رائے یہی رہی، حضرت کی رائے یہی تھی کہ یہ کھانے پینے میں داخل نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ حضرت نے زندگی بھر پھر نہ کبھی پان چبایا عید الاضحیٰ کے دن اور نہ چائے جو ہے وہ پی. تو بھائی آپ بھی عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق جو ہے نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. ہاں وہ تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ٹائم جب شروع ہو جائے تو عید الاضحیٰ کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے فکر کا؟ ہاں جب وہ سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد. تو یہ جو ہے تو اس پہ تو نہیں، پھر بھی فجر سے پہلے کی بھی تو دو سنت آئے گی، تو یہ اس کے بعد کا ہے. اوکے.